اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا۔ اگر میت کے اولاد ہو اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہو تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، بعد اس وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائے یا بعد ادائے قرض کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ تفسیر: سورۃ النساء کا دوسرا رکوع بڑا مختصر ہے اور اس میں صرف 4 آیات ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ 4 آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت بیان کر دیا گیا ہے، جس پر پوری جلدیں لکھی گئی ہیں، گویا جامعیت کی انتہا۔ ظاہر ہے اگر ایک ہی بیٹا ہے تو وہ پورے ترکے کا وارث ہو جائے گا، لہٰذا جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، آدھی دوسرے لوگوں کو جائے گی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اس کی وراثت میں سے ان کا بھی حصہ معین ہے۔ اگر وفات پانے والا شخص صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں چھٹا حصہ ہے، یعنی میت کے ترکے میں سے 1/3 والدین کو چلا جائے گا اور 2/3 اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اگر کوئی شخص لاولد فوت ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے اس کی ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا، یعنی باپ کا حصہ ماں سے 2 گنا ہو جائے گا۔ اگر مرنے والا بے اولاد ہو لیکن اس کے بہن بھائی ہو تو اس صورت میں ماں کا حصہ مزید کم ہو کر
1 तिहाई के बजाय छठा हिस्सा रह जाएगा और बाकी बाप को मिलेगा, लेकिन बहन भाइयों को कुछ ना मिलेगा। वो बाप की तरफ से विरासत के हकदार होंगे, लेकिन साथ ही फरमा दिया विरासत की तकसीम से पहले 2 काम कर लेने ज़रूरी है। एक ये कि अगर उस शख्स के ज़िम्मे कोई कर्ज है तो वो अदा किया जाए, और दूसरा ये कि अगर उसने कोई वसीयत की है तो उसको पूरा किया जाए, फिर विरासत तकसीम होगी। तुम अपनी अक्लों को छोड़ो और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सों के मुताबिक विरासत तकसीम करो। कोई आदमी ये समझे कि मेरे बुरे वालिदैन हैं, मेरी विरासत में ख्वामख्वाह उनके लिए हिस्सा क्यों रख दिया गया है, ये तो खा पी चुके, जिंदगी गुजार चुके, विरासत तो अब मेरी औलाद ही को मिलनी चाहिए, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। तुम्हें बस अल्लाह का हुक्म मानना है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, इसका कोई इल्म, उसका कोई हुक्म और इल्म हिकमत से खाली नहीं है।